اور اتنی حضرت جی ہماری سائنس کام کرتی ہے. میں آج بھی ایک شادی پہ گیا، وہاں تو خیر میں نے نہیں کھایا کچھ بھی، اور میں ویسے بھی گریز کرتا ہوں شادی کے کھانے سے. کوشش کرتا ہوں کہ کسی نمازی ہاتھوں کا کھانا کھاؤں. بھوکا رہ لوں گا سارا دن، لیکن میں بڑا بڑا گریز کرتا ہوں، کیونکہ جو نمازی ہاتھوں کا کھانا ہے وہ آپ کے دل میں ایک نور پیدا کرے گا، اور جو بے نمازی کے ہاتھوں کا کھانا ہے وہ شکل لاتا ہے، سختی لائے گا، نوال اندر پھینکتے پتہ لگ جاتا ہے. میں صبح سے حضرت میں نے صرف آدھی روٹی کھائی ہوئی، وہ نمازی ہاتھوں کی، باقی سارے دن کا گھوم رہا ہوں حضرت، کھاتا نہیں. میں کہتا ہوں کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 بار ہو حضرت، اس لیے کوشش کیا کرو نمازی ہاتھوں کا کھایا کرو. یہ حضرت مجدد پاک کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا ایک نواسہ تھا جسے غیر ارادی طور پہ کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. وہ آپ کی بارگاہ میں لائے گئے، بڑے بچے تھے، آپ نے فرمایا اس طرح کرو، اس کو بازار لے جاؤ اور بازار کا کھانا کھلاؤ. جو بازار کا کھانا کھلایا گیا وہ کیفیت ختم ہو گئی. سب نے عرض کی حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ بے نمازی ہاتھوں کے کھانے کی نحوست ہے. پہلے یہ جو ہماری مائیں تھیں وہ حضرت جی آٹا بھی باوضو گوندنا، قرآن پڑھتے گوندنا، دروشی پڑھتے گوندنا. پھر لوگ بھی شرم و حیا والے تھے، ایک دوسرے کی دید تھی. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ دل سخت ہے حضرت جی، کسی کے لیے کوئی حیا نہیں ہمارے دلوں میں. جب کھانا اس طرح کا جا رہا ہے بے نماز، دین سے دور. ہوں تو ساڑیاں بیویاں بھی حضرت جی سامنے ٹی وی دے پرات رکھ کے آٹا گندی ہیں کتے ڈرامہ نہ لگ جائے. تو پھر اسی طرح کئی بچے آئیں گے، اسی طرح کا ماحول پیدا. میں آج یہ آپ کے ادھر کو ڈلمی کا کو نکاح تھا، مجھے پڑھانے کی دعوت دی گئی. بڑا گریز کرتا ہوں کہ نہ جاؤں، لیکن ظاہر ہے جی ہم رشتہ داروی والے بھی ہیں، وہ اکیلا تو نہیں نا میں کہیں سے آ گئے. ننیال بھی ہے، ددیال بھی ہے، سسرال بھی ہے، یار دوست بھی ہے. کوشش ہوتی ہے کوئی ناراض نہ ہو. بعض جگہ انکار کی کوئی صورت نہیں بنتی، جانا پڑتا. اللہ مجھے اتنی شرم آ رہی تھی کہ میں مرد ہونے کے باوجود جب میں میرج ہال میں داخل ہوا میں نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا. اس طرح کا ماحول تھا، اس طرح کا. عورتیں کھڑی ہیں، چادروں کا نام و نشان کوئی نہیں، جسموں کی نمائش ہو رہی ہے. اور حیران کن بات ہے، نبی علیہ السلام نے کم و بیش 1400 سال پہلے بتایا بھی ہے ایک وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی. لیکن میں حضرت ادھر ان کو اتنا قصوروار نہیں ٹھہراتا، ہمارا بڑا قصور ہے. ہم پاگل ہیں یا ہماری غیرتیں مر گئی ہیں؟ کیوں ہم اپنی بیوی کا تماشا سب کو دکھا رہے ہیں؟ میں بڑا لاڈ ہے جی، میں انگلینڈ کا دورہ کر کے تو وہاں سے اس کے لیے میک اپ لے کے آیا. بس ایک گل کہی سی، جہاں جہاں تجھے شریعت دیے گی میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر. تم نے غریبی میں میرا بڑا ساتھ دیا، اللہ نے مجھے امیری دکھائی ہے، میں تم پہ ہاتھ کھینچوں گا نہیں. بس ایک بات تم بھی دھیان رکھنا کہ جس کے لیے سجنے کا حکم ہے بس اسی کے لیے سجنا. تمہارا سجنا سارا محلہ بس ان کا نہیں، میرا قصور ہے، اس کو لے کے آیا ہوں. اکبر الہبادی نے کہا نہیں تھا آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. ہمارا قصور ہے، ہم بے غیرت ہیں ان کو اس حالت میں لے کے آتے ہیں ہم ہیں. تو بہرحال اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اللہ ہمیں غیرت والا کر دے. اللہ ہمیں غیرت والا کر دے. جہاں جہاں ان کا حق ہے بڑے آسان انداز سے، لیکن ادھر نہیں کمپرومائز کوئی. اس لیے تو کہا گیا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. کیوں جی؟ دیوس جنت میں نہیں جائے، بے غیرت جو ہے وہ نہیں جنت میں جائے. تیری ہے تو سارا محلہ ہی دیکھے، سارا میرج ہال ہی دیکھے، اس کو درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، تماشا لگا. یاد رکھنا اللہ کو نہیں پسند. یہ جو خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا نا، یورپ بڑے شوق سے کھا رہا ہے، اس کی ایک وجہ بھی ہے، دیوز ہے. یہ بھی جتنے بھی حضرت جی جانور ہیں ان میں یہ واحد ہے کہ اس کے سامنے اگر اس کی مادہ کو کوئی چھیڑے ہوئی اس میں کچھ بھی نہیں کہتا، باقی سارے پہ جاندے نے.
कुकड़ दे सामने कुकड़ी को और कुकड़ छेड़ के दसे, ये बेगैरत है, दयूस है, ये जो खंजीर है, इसका गोश्त खाने से जो मना किया गया उसकी वजह भी है, जो इसका गोश्त खाएगा उसमें भी ये सराब दयूस हो जाएंगे। तो मुझे नहीं पता हम खा नहीं रहे, लेकिन हो क्यों रहे हैं। मैंने पूछा बीबी तुम्हारा पर्दा किधर गया? कहने लगी अकल पे मर्दों के पड़ गया। वो मुझे भी जाना पड़ा। हालात इस तरह के थे कि मैंने मुंह पे कपड़ा दे रखा था। बहरहाल वो खुतबाए निकाह के लिए स्पीकर का बंदोबस्त किया गया था। अगर चलो ना होता तो मैं भी चुप करके खुतबा पढ़ा। इतना शोर हजरत जी महरज हाल में कड़े कड़े कड़े। अब खुतबा देना था, मैंने ऐलान भी किया। मैंने कहा भाई खुतबा कहना है, अल्लाह की हम्द करूंगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सना बयान करूंगा, कोई आपको कुरान सुनाऊंगा, कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाऊंगा, दुरूद पढ़ूंगा। थोड़ी देर के लिए खामोश हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम की ताज़ीम करो यार। खामोश हो रहे हो सारे। अब लगा भी स्पीकर है तो खैर बंदे तो को थोड़े से चुप हो गए, लेकिन बीबी ने आख्या मैं नहीं। फिर जाहिर है मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया। इलाहाबाद में मुझे तकलीफ भी हुई। मैंने फिर कह दिया मैंने जाल में, मैंने कहा दुख है मुझे उन बच्चों की पे कि जिनकी तुम माँ या जिनकी तुम माँ बनोगी। तुम खुद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताज़ीम नहीं कर रही, तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? निकल गया गुस्से में मेरे मुंह से। मैंने कितनी बार कहा चुप कर जाओ, बाद में कर लेना बातें। मुझे खुतबा पढ़ते हुए को 2 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, 2 मिनट चुप कर जाओ। और हैरान कुन बात है, निकाह जो है वो असल है शादी की, बाकी तो झूठो झूठ चाल ही है सारा। जहां से आप शादी शुरू करते हो आके मकलावे पे आप खत्म करते हो, सब झूठो झूठ चाल ही है। किसी चीज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। निकाह ही है जो असल शादी है, या वलीमा है। वलीमा भी सुन्नत है। कोई पता ही नहीं किसी को निकाह हो रहा है। नहीं भी आवाज आ रही तो हम फिर भी, लेकिन आवाज आ रही है, स्पीकर लगे हैं बाकायदा। वो फिर मेरे मुंह से गुस्से में आके निकल गया। मैंने कहा दुख है मुझे उन बच्चों पे, इनकी तुम माँ हो या जिनकी तुम माँ जाके आगे बनोगी। क्या बनेगा उनका? तुम खुद नहीं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम की ताज़ीम कर रही, तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगी जाके? लिखा है जी कोई फाते थे बड़े मेरे, मुझे बुन गए ना जिहाद पे, तो ज़ाहिर टेलीफोन तो होते नहीं थे। ये खबरें आती थी बंदों के जरिए। खबर ये दी गई बादशाह को कि आपका बेटा पीठ दिखा के ना भाग गए, मुसलमानों को जंग में शिकस्त हुई है। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा। वो मलिका के पास आया, उसने आगे कहा देख तेरे बेटे ने क्या गुल खिलाए। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैदान जंग से पीठ दिखा के भागा है, मुसलमानों को शिकस्त हुई है। वो मलिका आगे से कहती कोई आके ये कहे ना कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, मैं ये तो मानूंगी, लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो भाग गया मैं नहीं मानूंगी कभी। बादशाह को बड़ी हैरानगी हुई। मलिका ये कह के उठ के चली गई। फिर उसके बाद को वो 1-2 दिन के बाद खबर आई कि नहीं, वो शहजादे की जंगी चाल थी। उस वक्त तो मैदान जंग से भागा, लेकिन उसने पीछे से हमला किया और मुसलमानों को फतह हुई। बादशाह बड़ा हैरान। उसने कहा उसने तो मुझे उस दिन ही कह दिया था। वो मलिका के पास आया, आके कहा जो तूने कहा था वही हुआ, वो नहीं भागा, उसकी जंगी चाल थी। उस वक्त तो भागा, लेकिन उसने पहाड़ के पीछे से हमला किया, मुसलमान फतेह हुए। अब तू बता तुझे इतना यकीन कैसे? उसने कहा जिस दिन मुझे पता चला ना कि मैं मां बनने वाली हूं, मैंने उस दिन 2 नफल तौबा के पढ़े और फिर अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। मैंने कहा जब ये बच्चा दुनिया में आया मैंने कभी इसको बेवुजू दूध नहीं पिलाया। साथ कुरान पढ़ती थी। आपका खाना उसका खाना तो सारे बनाते थे, लेकिन इसका खाना हमेशा मैंने बनाया। इसका आटा कुरान पढ़ के गूंना, इसका सालन मैंने सूरह यासीन दरूद पढ़ के पकाया। जिस बच्चे को मैंने इस तरह जवान किया है वो शहीद तो हो सकता है, भाग नहीं सकता कभी भी। लेकिन आज किधर उम्मत को ये माए मुयसर है? वो मेरे मुंह में से ना गुस्से में निकल गया, क्योंकि दिल दुखा गया। मैंने कहा मुझे दुख है उन बच्चों पे जिनकी तुम माएँ हो या जिनकी तुम आगे जाके माएँ बनो। कौन सा इधर को इंडिया और पाकिस्तान की आपस में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही है इतनी ऊंची? तो भाई सारी शादी में तुमने इकट्ठे ही बैठना, थोड़ी देर के लिए चुप कर जाओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेने लगो।
कोई नहीं, सारा मैरिज हाल उन्होंने सर पे उठा रखा था। वो बेचारा दूल्हा भी बड़ा परेशान हो गया जब मैं गुस्से में आया। तो ये कोई बात अजीब ही है। अच्छा, तो जो करने वाली बात थी, इतना हजरत हमें, मैं एक शादी पे गया, इस तरह निकाह पढ़ा के उन्होंने मुझे साइड पे बिठा दिया, खाना शुरू। और जो साढ़े ब्याह ते खाना खुलता है, लगता है कौम पहली बारी खाना खान लगी है। दुख होता है हाल देख के यार, इतना खाना है तुम्हारे लिए पुत्र सारा, उन्हें नाल ले जाना। आराम से खाओ यार, इस बात का सबूत दो आप इंसान हो, आप पढ़े लिखे लोग हो यार। बिल्कुल जिवें हजरत जी मझां छड्डो ते पैंदियां ने, बल्कि वो भी नहीं एडे भैड़े तरीके नाल पैंदियां जिवें असीं पैंदे। वही चिकन है हजरत, वही चावल है, वही नान है यार, रोज खाते हो आप। दुख तो इस बात का आता है यार, उत्ते रोड़ लांगे असीं पांदे ना अपने उत्ते हैं। खीर ते इंज पानी जिवें हुण आनी कोई नहीं। तकलीफ होती है यार, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, दुनिया कहां से कहां। वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए। हम आज भी हजरत जी वो खाना जो बना ही मेरे लिए, जो पका ही मेरे लिए, हम उसके लिए लड़ते हैं एक दूसरे से। तकलीफ होती है देख देख कि हमने कब बदलना है, हमने कब बदलना है। वो खाना ना, वो जब मुझे तो खैर नहीं उन्होंने जाने दिया, उन्होंने कहा जी हम आपके लिए ले आएंगे। वो मेरे सामने दो बंदे बैठे थे, एक मुझे पहचान गया, दूसरे ने नहीं। वो इड्डी वड्डी थाली ना, जिन्हें नहीं पहचाने वो भर के बोटी जानी ना ले, जो मुझे पहचान, वो बड़ा शर्मिंदा सा हुआ। अब वो ज़ाहिर पहले भी इसी तरह ही करते होंगे। वो मेरे सामने जरा अच्छा बनने के लिए ना उसको कहता है एक ही कीता ही, एक और अड़ी थाली भर ले फिर पा ले आनी। अच्छा, वो आगे से क्या कहता है, तू डाजी क्यों बनाने नहीं, मैनू ऐ दस इत्थे की करना है। उन्हें कहा जी खान ही आया। तो उन्हें कहा जी खान आया तो खा चुप करके। फिर तो मैंने कहा देखो यार, इस कौम को इतना पता है कि हम शादी बाय, इस कौम दे यही हालात नहीं, इस कौम नू समझ आंदे आंदे भी टाइम लगेगा। आनी है लेकिन अजे नहीं। लेकिन मैं हजरत इनसे दिल बर्दाश्त होकर छोड़ नहीं सकता। अगर सारे छोड़ देंगे फिर इनकी सलाह कौन करेगा। अल्लाह, इनको ये समझ नहीं आ रही कि इनकी बेइज्जती हो रही है। वो ऐसे आगे से मुस्कुराए नहीं, उन्होंने शान बयान करने, अभी नहीं इनको समझ, लेकिन आएगी, वक्त लगेगा, बदलेंगे। लेकिन अभी वो इस तरह से नहीं जिसमें मैं इनकी बड़ी खूबी बयान कर रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह बदलेंगे जरूर। मैं मायूस नहीं हूं इनसे। जरा सी नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज है। असल में थोड़ा कसूर हमारा भी है ना, हमने भी तो ये बातें कभी की नहीं ना। असी भी वही गलियां रटियां रटाइयां करने और करके टुर जाएंगे। कहीं अबू बकर को बेचा, कहीं उमर को बेचा, कहीं उस्मान बेचे, कहीं अली बेचे, कहीं हसन बेचे, कहीं हुसैन बेचे। बेच नहीं है ना भाई, जो अपनी मर्जी की बात हुई, जहां पता दाद मिलेगी, अगू वेला लान गई, वो कीती तो टुर गए। हम तो यही कर रहे हैं, ये बातें करते कोई नहीं। अल्लाह, ये बातें मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने सिखाना था इनको खाना कैसे है, पीना कैसी है, उठना कैसे। ये बातें मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने सिखाना था इनको खाना कैसे है, पीना कैसी है, उठना कैसी है, बैठना कैसे है, शोहर कैसे बनना है, भाई कैसे बनना है, बेटा कैसे बनना है, दुकानदार कैसे बनना है, खरीदार कैसे बनना है, मोहल्लेदार कैसे बनना है। ये मेरी जिम्मेदारी थी। हम बस अपने मतलब की बात की, जहां दाद मिलेगी, जहां पैसे मिलेंगे, करके उठ के चले गए। उनका बेड़ा गर्क हो गया। कौम को बेचारी को पता ही नहीं किसी चीज का, न खाने का पता है। बल्कि मैं जी दुख से कहता हूं, हम तो इनको इतना भी नहीं सिखा के कुल्ला दे खत्म तो बात हजरी केले दे छिलके मस्जिद ही सुट के जाते हैं। ये बेचारे तो अभी तक यहां खड़े हैं। अल्लाह, शरीयत तो बाहर फेंकने की भी इजाजत नहीं दे रही। एक खखड़ी दे, केले दे, दुआने दे, ऐसे मस्जिद ही सुट के जाते हैं। हम तो इनको आज तक ये भी नहीं सिखा सके, हम इतनी पीछे हैं। मैं ये फिर जा रहा हूं 28 को बाहर ना, फिर इतना ज्यादा दुख और दर्द लेके आऊंगा अपने पाकिस्तान के लिए वापस। जब उनको देखूंगा हजरत जी, फिर दिल दुखेगा यार। मैं हजरत उस दिन एक प्रोग्राम था, तो मेरे एक बड़े प्यार वाले हैं, वो अरसा दराज से जापान में मुकीम है। वो जापान में बड़ी फैमिलियों में उनका शुमार है, अमीर कबीर आदमी। मुलाकात हुई, उम्र उनकी भी जापान में गुजर गई है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत 2 बार जापान ने बम खाया, हिरोशिमा और नागासाकी। एटम बम वो है जिसपे एक बार गिरा तबाह कर दिया उसको।
اور اس کے بعد جاپان کا شمار ان ممالک میں ہے کہ جن کو بہت زیادہ قدرتی آفات کا سامنا، سونامی بڑی ہے، زلزلے بڑے، بلکہ اب تو حضرت انہوں نے ان آفات سے لڑنے کے لیے اسٹرکچر اس طرح کے بنا لیے ہیں کہ ان کی عمارتیں اب جب زلزلہ آتا ہے تو گرتی نہیں، جھولتی ہیں حضرت۔ انہوں نے آگے اپنی عمارتیں اس طرح کی بنائی ہیں کہ جھولتی ہیں حضرت وہ عمارتیں۔ مجھے بتا رہے تھے کہ شاید کتنے 5.6 تک کہہ رہے تھے، یہ پتہ نہیں، مجھے اب یاد نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عمارتیں اتنے شدید زلزلے کو بھی برداشت کر سکتی ہیں، جھولیں گی گریں گی نہیں حضرت۔ وہ یہاں تک ٹیکنالوجی کو اٹھا کے لے گئے۔ اور حضرت جی اس قدر زیادہ زلزلہ، اس قدر زیادہ سونامی، 2 بار ایٹم بم کھانے کے باوجود بھی ان کی بیٹا ترقی کا عالم یہ ہے کہ ٹویوٹا ان کی، ہونڈا ان کی، پیناسونک ان کا، سونی ان کا، نائکون، ایکون وغیرہ، شاید یہاں میں کوئی غلطی پہ ہوں، ان کے بیٹا سارا۔ ہٹائچی حضرت کبھی راج کیا ہٹائچی کے ٹی وی نے، جاپانی برانڈ تھا یہ بھی، ہٹائچی کی استری حضرت تسی دسو ساڈے گل کی کو بنایا ہوا ہے، تسی کچھ بھی نہیں بنایا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ تم بنا نہیں سکتے تھے، تم ایپل بنانے کی بھی میرے بچوں طاقت رکھتے، لیکن دکھ ہے کہ تم نے بنایا نہیں۔ لیکن ابھی بھی ہم لیٹ نہیں، آج بھی نکل پڑو، اللہ ایپل سے کوئی اگلی چیز تم سے بنوا دے گا جو وہ تم سے خریدیں گے۔ ابھی تو ہم خرید رہے ہیں، آئی فون خرید رہے ہیں، اوڈی خرید رہے ہیں، مرسڈیز خرید رہے ہیں، ہمر خرید رہے ہیں، لیمبرگینی خرید رہے ہیں، وہ آپ سے خریدیں گے۔ ابھی بھی ہم لیٹ۔ اوے کاکے او بھائی مجھے دسے ہی نہیں تسی کہ تہاڈی بھی تقریر ہے۔ میں نے اسی لیے ان کو سامنے سے، مجھے پتا تھا انہوں نے جو کرنا ہے وہ پیچھے کر رہے تھے، لیکن ابھی بھی پتر لیٹ نہیں، تو آج بھی نکل پڑو۔ قرآن میں کہہ دیا گیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جو اپنی حالت نہیں بدلتے اللہ بھی کبھی ان کی حالت نہیں بدلتے۔ اور ابھی تک مجھے دور دور تک تم میں یہ میں نے بات کی ہے تو اسی کو سنڈے تو سوری پھر مسجد اسی ہے، دکھ کی بات ہے، دکھ ہے اس بات پہ کہ میں تمہیں شیشہ دکھا رہا ہوں، تم آگے سے ہنس رہے ہو سارے، کسی کو کوئی دکھ ہی نہیں، کسی کو ٹینشن نہیں۔ اچھا پاکستان پیچھے رہ گئے، ٹھیک، پاکستان تے اتنا زیادہ قرضہ ہے، اچھا ٹھیک، روڈ گروی ہیں، اچھا ٹھیک ہے، ایئرپورٹ گروی رکھنے کی نوبت آ گئی، اچھا ٹھیک ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ اور میں کہتا ہوں میرے پاکستان کا سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ یہاں 25 کروڑ لوگ بس رہے ہیں، لیکن اس 25 کروڑ میں کچھ کروڑ پی ٹی آئی والے ہیں، کچھ کروڑ نون لیگ والے ہیں، کچھ کروڑ پیپلز پارٹی والے ہیں، کچھ کروڑ ایم کیو ایم والے ہیں، کچھ کروڑ اے این پی والے ہیں۔ اور میرے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ 25 کروڑ میں سے شاید ہی کو پاکستانی ہوگا۔ ان عمران خان کے خلاف گل کر کے بھی کوئی شاید میں تجھے تو سلامت جان دے، اللہ مجھے اس سے کوئی نہیں۔ نواز شریف کے خلاف گل کرو، ہو سکتا ہے تھی مجھے پنڈو سلامت جان دو، وہ رستے مار مور چڑھے، ان کے ساتھ جو مرضی کوئی کر لے، کسی کو کچھ نہیں فرق پڑتا۔ یہ میرے پاکستان کی بد نصیبی ہے۔ اور جس دن اس پاکستانی میں پاکستانی آ گئے نا، پھر یہ ملک اٹھے گا۔ ابھی نہیں جی، ابھی نون لیگ والے بھی رہ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی رہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ہیں، ایم کیو ایم والے بھی ہیں، اے این پی والے بھی ہیں، پاکستانی کوئی نہیں۔ اور مجھے بڑی امیدیں ہیں اس یوتھ سے، دیکھو کیا کرتے ہیں، میں تو اپنا رول پلے کر رہا ہوں۔ حالانکہ میرا یہ کام نہیں ہے جی، میں کو درو سناواں درو سناواں ویلا لاواں تے گھر جاواں، کی کراں گا؟ ویلا نہیں پتر، وہ زہر ہے جڑا میں اپنے بچیاں واسطے لے کے جاواں، مینوں نہیں وہ زہر چاہیے، نہ میں اپنے بچیاں نوں زہر کھوانا ہے۔ میں تو دکھ رو رہا ہوں کہ اٹھو یار، بڑا وقت تم نے ضائع کر لیا، تمہارے سامنے پاکستانی تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، تمہارے راوی میں کوئی پانی نہیں، تمہارے ستلج میں کوئی پانی نہیں، تمہارا چناب خشک پڑا ہوا ہے، تمہارے جہلم میں کوئی پانی نہیں۔ سندھ کی حالت دیکھو کبھی جا کے، تمہارا سارا پانی انڈیا نے روک لیا، تم پھر ہی نہیں لیڈروں کے قصیدے گا رہے ہو سارے، جنہوں نے کول بہ کے بند بنوائے ہوتے۔ کب تمہیں ہوش آئے گی یار؟
کس دن تم پاکستان سے پیار کرو؟ اٹھو پتر. اس لیے اقبال نے رو کے کہا تھا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے جا، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. ابھی کوئی حالت نہیں ہے ہماری، پتلی حالت. تو کیا اس کو کہتا ہے تو کی کرنا ہے؟ میں نے کہا یہ کھان. میں نے کہا کھا چپ کر. میں نے کہا اس قوم کو اتنا پتا ہے کہ شادی دے ہی کھان جانے دبا کے کھاندے نے، اتنا نہیں پتا کہ ہم محفل پہ اللہ کا نام بھی لینے ہیں اور دبا کے لینا ہم نے. آپ کو اذان دینے کے لیے کوئی نہیں ملے گا. انہیں تھے کسی بندے کو بھی اٹھ کے کو حمد ثنا اللہ پاک دی. انہیں میں جڑے جوان کاکے بیٹھے جنہوں نے کسی نے کہا اٹھ کے بھائی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پہ کوئی 2 منٹ کا بیان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کو بیان. تو جو انہیں میں کہا بھائی کرکٹ ٹیم دے کنے کھلاڑی نے تو کی نام ہے سارے انہیں پتہ. دکھ ہے نا جی، دکھ ہے. میں دکھ رو رہا ہوں آپ کے ساتھ. اللہ اللہ کی ہم تو سب کو آنی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سب کو آنی چاہیے. مجھے آج بھی یاد ہے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے یہ سر کی اذان کا وقت ہو گیا، لوگ بیٹھے ہوئے. صاحب نے فرمایا ایک پہیے نے کہا بھیا اٹھ کے اذان آ. وہ کہتے نہیں حکیم صاحب میں شرم آتی. آپ نے فرمایا چلو پھر کسی بے شرم نو ڈیکنے ہیں، کیونکہ جنوں شرم جڑے دے رہے ہو پھر بے شرم ہی ہوئے نا. فرمایا پھر کسی بے شرم نو ڈیکنے ہیں. آپ یہ آندا ہے جی ہر بندے کو اذان آنی چاہیے. تو یہ اذان دیندے نہیں بابے حضرت ایسے اس طرح دی آوازاں جو مسجد اذاناں دیندے نے. میرا واس چلے تو میں نے گلے کوٹ چھڑا پڑ کے. لیکن کیا کہوں، چپ کر. جو بابا بھی نہ آکھے گا تو کون آکھے گا؟ کون کہے گا اذان؟ اگر میں بابے کو منع کر دوں بابا تو اذان کہن دے ہیں چپ کر آج تو بعد اذان آکھی تو. لیکن اگر وہ بابے نہ آکھے گا کون آکھے گا؟ کس کو کہوں میں اذان دینے کے لیے؟ کوئی ہے کہنے کے لیے؟ وہ بابے سے بولا نہیں جاتا وہ اذان دے رہا ہے، چپ کر جاتا ہوں. کنوں کہاں جا کے ہے اذان دینا؟ اللہ جس طرح تم نوجوان بیٹھے ہو یار تمہاری ڈیوٹیاں ہوتی. کوئی کہندا فجر دی میں آکھاں گا، کوئی کہندا زور دی میں آکھاں گا، کوئی کہندا اثر دی میں آکھاں گا، کوئی کہ مغرب دی میں آکھاں گا، کوئی کہ عشاء دی میں آکھاں گا. اگلے دن جناب اتوار دی فجر میری، اتوار دی ظہر میری، اتوار دی اثر میری، اتوار دی مغرب میری، اتوار دی عشاء میری ہے. اگوں جناب سوموار دی فجر میری، سوموار دی ظہر میری، سوموار دی مغرب میری. واریاں اذان دین لی بندہ کوئی نہیں لگتا. ہر بندے کو اذان ہے، اس میں کون سا مشکل کام؟ چھوٹیاں چھوٹیاں تڑیاں عمراں نے، سونیاں آوازاں نے، سونے گلے نے. بابے بیچارے میرے یار نہ منہ چ کو دند نے نہ گل نہ بات. ایسے اس طرح دی اذاناں دیندے نے، کوئی ادائیگی نہیں ان کو پتا کہاں لمبا کرنا ہے کہاں لمبا نہیں کرنا، کہاں پیش ہے کہاں. سارے تقریباً جی اذان جنہیں پڑھتے ہیں اشہدو ان منہ ہے ہونٹ گول ہوں گے منہ نو ماں پڑھ دینے نہ پڑھ دے ان میں جرم دار ہاں. سپیکر لگا ہے پورے پاکستان جو کوئی بندہ آ جائے میرے نال میں وزٹ کراواں گا مسجد دا. محمد کو محمد پڑھتے ہیں سارے. حی علی الصلاۃ حی نو اڈا لمبا کھڑ دینے. کیا کروں کتھے جاواں جو انہوں نے موڑ چھڑا. کون جان آکھے تم نے مسجدوں سے پیار کیے کوئی نہیں. تو یہ پیر میر کر چھڑے دے دے آستانی چ پیسے دے دے. مسجدوں کا کوئی پرسانی حال نہیں. دیکھو نا نظر آ رہی مجھے کوئی پرسانی حال نہیں. مولویاں بیچارے تھی تنخواہ نہیں دے تھی موزن کتوں رکھنے نہیں دے. انہوں کی تاڑے کو پوری نہیں پی 12,000 زہر دین دے بیچارے موزن تو ہی کتوں رکھنے نہیں. اللہ محکمہ ہوتا ہے یار موزن ہوتے اس طرح انداز سے اذان گونجتی سن کے دل کرتا مسجد جانے کو. میں پتر کسی کو اذان سیکھی نہیں ہے ہوتا نا. میں نے مشق کی ہو کسی سے بس شوق تھا اور اللہ نے بڑا موقع دیا مجھے اذان. جب تک
مسجد میں امامت تھی میری اپنی، میں کسی نے اذان نہیں سا کہنے دیتا، کہتا تھا پہلے سنا ٹھیک ہوگی پھر دینے دوں گا، پاویں کو جڑا مرضی ہوئے، کھجے ہاں ہوئے تو کھبے ہاں ہوئے، پاویں اسی آپے بڑے بڑے خان نے، یہ خان دی لوڑ پہ جاتی خود دی، فجر بھی دی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب، جنہیں کیا اذان آکھنی کیا پہلے سنا، یہ نہیں ٹھیک کہنا پہلے سکھ کسی کو جا کے، میں تینوں اذان نہیں کہنے دینی، آتی ہی نہیں بیٹا کسی سے نہیں سیکھی، اللہ نے مہر کی، شوق تھا دینے کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کسی سے نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة حی علی الصلاة۔ سکھو پتر جنہیں جوان بیٹھے سکھو، دین صرف مولویاں دا